قربانی سے اللہ ہمیں سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال ہے جی، اس کے جواب دیں۔ قربانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تو خود کہہ رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہارا یہ گوشت نہیں میرے پاس پہنچتا، نہ خون، تمہارے دل کا تقویٰ، تعلق، محبت، یہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ قربانی سے ہمیں اللہ سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ جی سوال ہے، جی بتائیں، جواب دیں۔ مختلف جواب بھی ہو سکتے ہیں، ایک جواب میں بھی دوں گا، تقویٰ اور اطاعت اور قربانی اور پرہیزگاری اور محبت اور اچھا جی، یہ سارے جواب اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ایک جواب سن لیجئے، اس سے نا قربانی کا اور حج کا فلسفہ مکمل ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کرانا۔ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سے روشناس کروانا۔ آج کل کے نوجوانوں کو روشناس ہی سمجھ نہیں آئے گا، یہ کہیں گے پتہ نہیں کیا لکھ دیا انہوں نے، کیا کہہ دیا، ایسا ہی ہے نا بھی۔ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کے بارے میں بتانا، سمجھانا کہ وہ کیا ہے مزاج ابراہیمی۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب کہا بیٹا قربان کر دو تو بیٹا قربان کر دیا، آگ میں جلنے کی باری آئی تو آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا اللہ نے کہ اپنی بیوی کو، بچے کو چھوڑ دو ویرانے میں، آ جاؤ واپس چھوڑ کے، تو اس کے لیے تیار ہو گئے۔ مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ مزاج ابراہیمی ہے۔ اب کوئی شخص جانور کی قربانی تو بڑے شوق سے کرے اور نفسانی خواہشات کو قربان نہ کرے، تو اس نے قربانی کے واجب سے تو جان چھوڑا لی، لیکن حقیقت سے محروم رہا، جو اس کی روح تھی نا اس سے محروم رہا، ظاہر تک ہی رہا۔ یہ تو قربانی صرف جانور کی نہیں، ہمارا یہ مزاج بنے۔ اللہ اگر آپ نے ہم سے بھی کہا ہوتا بیٹے کو ذبح کرو تو اللہ ہم اس کے لیے تیار تھے، اور جب میں خود بیٹا تھا، بیٹا ہوں، اور جیسے بچے ہوتے ہیں، تو میرے لیے ہوتا کہ باپ مجھے قربان کرے تو میں باپ کے حکم پہ، اللہ کے حکم پہ باپ کے نیچے چھری سے بھی تیار ہو جاتا۔ یہ جذبہ پیدا کرنا، اللہ ہم آپ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں۔ مزاج ابراہیمی یہی ہے۔ تو قربانی کا اور حج کا مقصد ایک جملے میں سمجھنا ہو تو ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی سمجھانا۔ اور مزاج ابراہیمی کیا ہے؟ جو رب کا حکم آگے سر جھکا دے، کوئی لاجک نہیں پیش کرنی، کوئی چوں چرا نہیں کرنی، بس ماننا ہے، یہ مزاج ابراہیم۔ اچھا جی، قربانی واجب ہے، سنت ہے یا مستحب؟ قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ سنت ابراہیمی ضرور ہے، لیکن یہ جن کے پاس جو نصاب ہو جاتا ہے ان کے لیے واجب ہے۔ اور ایک گھر میں اگر 10 لوگ رہتے ہیں، ان میں 5 یا 7 ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، قربانی والے نصاب کے مالک ہیں، تو جتنے بندے ہیں اتنی قربانیاں واجب ہیں۔ ایک گھر ایسا ہے 10 آدمی رہتے ہیں، صرف ایک ہے صاحب استطاعت، تو ایک کرے گا، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک گھر ایسا ہے اس میں 10 آدمی صاحب استطاعت ہے، تو پھر 10 قربانیاں اس گھر کی ہوں گی۔ یہاں بھی آج کل کے میڈیا نے نا بڑی پریشانی پھیلائی ہوئی ہے۔ قربانی واجب ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا جو مالی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ وہ میرے پیچھے عیدگاہ نماز پڑھنے نہ آئے، گویا میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنی سخت ڈانٹ یہ واجب کے اوپر آتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے، کبھی ناغہ نہیں کی، ہمیشہ قربانی کی۔ جبکہ مالی تنگی کا عالم یہ تھا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دفعہ ایسا ہوا۔ کئی دن کھانے کے فاقے ہوتے تھے، کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑے، لیکن قربانی کا ناغہ آپ نے کبھی نہیں کیا۔ یہ اہم چیز ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔